بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی شخص اگر تم سے یہ کہے کہ ایک دکان ہے جس میں خود بخود سامان آتا ہے، خود بخود گراہک آ جاتے ہیں اور خود بخود وہ چل جاتی ہے، نہ اس کا کوئی چلانے والا ہے، نہ اس میں کوئی سامان لانے والا ہے اور نہ کوئی خرید و فروخت کرنے والا ہے، وہ خود ہی جو ہے آٹومیٹکلی چل رہی ہے، اس میں اپنے آپ سامان آتا ہے، اپنے آپ گراہک آتے ہیں اور اپنے آپ وہ جو ہے فروخت ہو جاتا ہے سامان۔ تو ایسے شخص کے بارے میں اگر آپ کہیں پوچھیں گے کہ وہ شخص کیسا ہے تو آپ کہیں گے کہ وہ شخص نہایت ہی بیوقوف ہے جو یہ بات کہتا ہے کہ ایک دکان خود بخود چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کسی کارخانے کو لے لیجئے اور تم سے کوئی کہے کہ اس کارخانے میں اپنے آپ مشینیں لگ گئی ہیں، آ کر اپنے آپ اس میں پروڈکٹ آ جاتا ہے اور اپنے آپ ایک پروڈکٹ تیار ہو جاتا ہے، نہ تو ان مشینوں کا کوئی بنانے والا ہے، نہ ان مشینوں کو کوئی فٹ کرنے والا ہے اور نہ ان مشینوں کو کوئی چلانے والا ہے، نہ ان مشینوں کے لیے کوئی جو ہے اشیاء مہیا کرنے والا ہے جن سے وہ پروڈکٹ بن رہا ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ نہ جس چیز کا کوئی بنانے والا ہے نہ کوئی چلانے والا ہے، تو وہ جو ہے کیسے جو ہے مشین چل رہی ہے؟ تو آپ کہیں گے یہ تو بہت احمقانہ بات ہے۔ اسی طریقے سے آپ کسی مکان کو دیکھیں اور اس مکان کو دیکھ کر کہیں کہ یہ مکان جو ہے خود بخود بن گیا ہے، نہ اس کو بنانے والا کوئی راج مستری ہے، نہ اس میں کوئی مزدوروں کا کام ہے، بلکہ یہ خود بخود اپنے آپ وجود میں ایک بلڈنگ تیار آ گئی ہے اور بن گئی۔ تو ایسے شخص کے بارے میں آپ یہی کہیں گے یہ تو نہایت ہی احمقانہ بات ہے، بیوقوفی کی اوپر جو ہے یہ بات ہے۔ تو ذرا غور کرو، یہ اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا کارخانہ جو ایک سسٹمیٹک طریقے سے چل رہا ہے، کیا یہ اپنے آپ چل رہا ہے؟ کیا یہ دھماکے کے ساتھ وجود میں آ گیا ہے؟ کیا اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے؟ ذرا غور کرو، اس میں ایک ایک چیز جو ایک سسٹم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، دن نکلتا ہے پھر اس کے بعد رات ہوتی ہے اور رات ہوتی ہے پھر اس کے بعد دن نکلتا ہے، سورج پورب سے نکلتا ہے اور پچھم میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ سورج کا روز کا کام ہے کہ روز پورب سے نکل کر وہ پچھم میں ڈوب جاتا ہے ایک وقت پر آ کر۔ چاند رات کو نکلتا ہے اور دن میں چاند آپ کو اتنی تیز روشنی کے ساتھ نظر نہیں آتا۔ یہ سیارے، یہ ستارے جو آپ کو رات کو نظر آتے ہیں، یہ دن میں نظر کیوں نہیں آتے؟ یہ پہاڑ، جو بڑے بڑے پہاڑ لگے ہوئے ہیں، ذرا ان کی بناوٹ پر تم غور کر کے دیکھو، کیا تم کو یہ لگے گا کہ یہ اپنا وجود میں آ گیا ہے؟ یہ سمندر، یہ دریا جو بہہ رہے ہیں، کہ یہ خود بخود زمین سے نکل آئے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی زمین جس پر انسان اور انسانوں جیسی ہزاروں مخلوقات بستی ہے، کہ یہ زمین اپنے آپ وجود میں آ گئی ہے۔ ایک انسان کے وجود پر غور کرو کہ یہ انسان کس طرح کام کرتا ہے۔ ایک گندے لوتھڑے سے جو ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاتا ہے اور اس سے ایک انسانی شکل وجود میں آ جاتی ہے۔ تو ذرا غور کرو کہ اتنی بڑی کائنات، کیا اس کا کوئی کریٹر نہیں ہوگا؟ ضرور کوئی کریٹر ہے، اس کا بنانے والا ضرور کوئی ہے۔ جو چیز کریٹ کی گئی ہو اس کا کریٹر ضرور ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز جو ہم کو نظر آتی ہے، بڑی کائنات تمہیں نظر آتی ہے، کیا یہ کائنات اپنے آپ بن گئی ہے؟ کیا اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے؟ جبکہ اس میں ایک ایک چیز سسٹمیٹک طریقے سے کام کر رہی ہے۔ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سورج، چاند، سیارے، ستارے ایک وقت کے پابند ہیں، ایک سسٹم کے اندر کام کر رہے ہیں، تو یہ خود بخود تو وجود میں نہیں آ گئے ہیں۔ کوئی عقل مند آدمی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہر عقل مند، شعور رکھنے والا، دانش مند انسان یہی کہے گا کہ اس کائنات کا بنانے والا ضرور کوئی ہے، اور ہم لوگوں کا ایمان ہے کہ اس کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس اللہ نے
یہ زمین بنائی، یہ آسمان بنایا، انسان بنائے، اس آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کا وہی مالک ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ میں ہی اس کا مالک ہوں، میں نے ہی ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی مثالیں دی ہیں، کہا ہے کہ تم اونٹوں کو نہیں دیکھتے کیسے بنائے گئے، کہ تم پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے جمائے گئے، کہ تم دریاؤں کو نہیں دیکھتے کیسے بہائے گئے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر تم کیا سبق نہیں لیتے کہ ان کا بنانے والا کوئی ضرور ہے؟ تو جو انسان کہتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے، نہایت وہ بے وقوفانہ بات کرتا ہے، اس میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اپنے عقل کا استعمال اگر وہ کرتا تو وہ ضرور اللہ تک پہنچ جاتا، ایشور تک پہنچ جاتا، کریٹر تک پہنچ جاتا، کیونکہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہی ہیں۔ انسان تھوڑا سا غور کرے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ خود بخود نہیں ہے، اس کا بنانے والا ہے، اس کا چلانے والا ہے، اس کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ اس طریقے کی سوچ رکھتے ہیں کہ اس دنیا کا کوئی مالک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دے، اور ہمارے ایمان میں اضافہ کرے اور ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدمی نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔